آج ہم لوگ اسٹارٹ کرنے جا رہے ہیں اپنے معاشیات کا دوسرا چیپٹر، جس کا عنوان ہے افادہ یا افادیت کا تجزیہ۔ انگریزی میں اس چیپٹر کے لیے ہم کہتے ہیں یوٹیلیٹی انالیسس۔ یہ ایک انتہائی امپورٹنٹ چیپٹر ہے اور اس چیپٹر میں سے پچھلے سلیبس میں سے تقریباً 10 مارکس کے کویشچن پوچھے جاتے تھے اور بہت ہی آسان چیپٹر ہے جس کو آسانی سے ہم سمجھ سکتے ہیں۔ اس سال یہ سلیبس کا حصہ ہے اور اس میں سے اچھے خاصے مارکس کے کویشچن پوچھے جائیں گے، جس کو ہم لوگ جو ہے وہ آگے چل کر دیکھیں گے۔ اب سب سے پہلے ہم آتے ہیں اس بات کی طرف کہ دراصل افادہ یا افادیت کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ تو عام طور پر آپ لوگ یہ الفاظ سنتے ہیں کہ فلاں چیز میں افادہ ہے، فلاں چیز میں افادیت ہے، وغیرہ وغیرہ، اور ہمارے ذہن میں ایک بات اور آتی ہے کہ شاید افادے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز میں فائدہ ہونا۔ ویسے اردو کے لحاظ سے یہ درست ہے کہ افادے کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز میں فائدہ ہونا، کسی چیز کا ہمارے لیے فائدہ مند ہو۔ لیکن معاشیات میں یہ کانسیپٹ جو ہے وہ تھوڑا سا الگ ہے۔ معاشیات میں جو ہے اس کانسیپٹ کو خاص طور پر بیان کیا جاتا ہے کہ واٹ از یوٹیلیٹی۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے اسکرین پر کئی ایک تصویریں ہیں، کچھ متحرک ہیں، مطلب کچھ اینیمیشن ہے اور کچھ چیزیں جو ہیں وہ نظر آ رہی ہیں۔ ایک گلاس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ پانی بھرا جا رہا ہے، دوسری طرف ایک تصویر میں کچھ لوگ کھانا لے رہے ہیں، نیچے کپڑے ہیں، کتابیں ہیں، موبائل فون ہیں۔ اگر آپ ان چیزوں پر غور کریں تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ یہ ساری چیزیں، یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ہماری کسی نہ کسی ضرورت کو پورا کرتی ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر پانی پیاس بجھانے کے کام میں آتا ہے، ہم اس کی مدد سے کھانا پکاتے ہیں، کپڑے دھوتے ہیں، نہاتے ہیں، اور دیگر بہت سارے استعمال پانی کے ہیں۔ جب ہمیں بھوک لگتی ہے تو ہم کھانا کھاتے ہیں، الگ الگ قسم کی غذا، اناج، ہم اپنا تن ڈھانکنے کے لیے کپڑے پہنتے ہیں، الگ الگ قسم کے کپڑے، الگ الگ موقع پر استعمال کی جانے والی چیزیں۔ ہم بیمار پڑتے ہیں تو دوائیں کھاتے ہیں، ہمیں پڑھائی کرنی ہے تو ہم کتابوں کا استعمال کرتے ہیں، ہم گیم کھیلنے کے لیے، مختلف چیزوں کے لیے، کمیونیکیشن کے لیے یا بہت سارے کاموں کے لیے موبائل فون کا، کمپیوٹر کا استعمال کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ہیں، قلم ہے، کاغذ ہے، کتابیں ہیں، دوائیں ہیں، کار ہے، اسکوٹر ہے، بائک ہے، اور بھی بہت ساری چیزیں جو دنیا میں، وہ تمام چیزیں جو انسان کی ضرورت کو پورا کرتی ہیں، وہ تمام چیزیں جو انسان کی ضرورت کی تکمیل کے کام آتی ہیں، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان تمام چیزوں میں افادیت پائی جاتی ہے۔ تو در حقیقت افادہ کسی چیز کا نام نہیں ہے، بلکہ افادہ کسی بھی چیز میں موجود صلاحیت کا نام ہے جو انسان کی ضرورت کو پورا کرتی ہے۔ تو اگر ہم افادے کی تعریف بیان کرنا چاہیں تو ہم افادے کی تعریف اس طریقے سے بیان کر سکتے ہیں کہ کسی بھی شے کی وہ صلاحیت جو انسانی حاجت کی تشفی کرتی ہے، انسانی حاجت کی تکمیل کرتی ہے، ضرورت کو پورا کرتی ہے، ہم اسے افادہ کہتے ہیں۔ پانی ہماری پیاس بجھاتا ہے، غذا، اناج جو ہے وہ ہماری بھوک مٹاتا ہے، کپڑے سے ہم اپنا تن ڈھانکتے ہیں، دواؤں، بیماری کے دور میں ہم دواؤں کا استعمال کرتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں ہماری ضرورتوں کو پورا کرتی ہیں، اس لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان تمام چیزوں میں افادیت پائی جاتی ہے۔ تو افادیت فائدہ مندی سے الگ ہے، یہ بھی ہم آگے ڈسکس کریں گے، لیکن آپ کو ایک بات یہ سمجھنی ہے کہ افادے کا مطلب یہ ہوا کہ افادہ وہ شے کی صلاحیت ہے جو انسان کی ضرورت کی تکمیل کرتی ہے۔ تو افادہ کسی بھی شے میں موجود صلاحیت کو کہتے ہیں۔ اس کی مختلف خصوصیات ہیں۔ آپ کے اسکرین پر افادے کی مختلف خصوصیات نظر آ رہی ہیں۔ ہم افادے کی تمام خصوصیات کو ایک ایک پوائنٹ کو یہاں پر ڈسکس کریں گے، لیکن ایک مرتبہ آپ ان کے اوپر نظر ڈالیے۔ یہ 10 خصوصیات جو ہیں وہ اس بات کو بیان کرتی ہیں کہ در حقیقت افادے سے مراد معاشیات میں کیا ہے۔ افادے کا صرف مطلب جو ہے وہ فائدہ مند ہونا نہیں ہے، بلکہ افادہ اس سے بھی کہیں الگ اصطلاح ہے۔ تو پہلا پوائنٹ اس میں بیان کیا گیا ہے کہ افادہ ایک احساسی اصطلاح ہے، یہ ایک سبجیکٹو کانسیپٹ ہے۔ افادہ اخلاقی طور پر غیر جانبدار ہوتا ہے۔ افادہ فائدہ مندی سے مختلف ہے۔ افادہ خوشی کے احساس سے مختلف ہے۔ افادہ اطمینان یا تشفی سے مختلف ہے۔ افادے کی پیمائش ایک مفروضہ ہے۔ مفروضے کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو فرض کرنا، فرض کی گئی چیز۔ افادہ ایک کثیر مقصدی شے ہے،
ایک کثیر مقصدی کانسیپٹ ہے جس کے اندر کئی مقاصد جو ہے وہ بیان کیے جاتے ہیں. افادہ حاجت کی شدت پر منحصر ہے. اور آخری پوائنٹ ہے اس میں، افادہ مانگ یا طلب کی بنیاد ہے. یہ اتنے پوائنٹ اس کے اندر بیان کیے گئے کہ افادے کی یہ خصوصیات ہیں. اب ہم ایک ایک پوائنٹ کو لے کر کے اس بات کا تجزیہ کریں گے کہ ہر پوائنٹ کا مطلب کیا ہے، ہر پوائنٹ کا مفہوم کیا ہے اور کس طریقے سے ہم اس کو بیان کر سکتے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں کس طریقے سے. سب سے پہلا پوائنٹ ہم لیتے ہیں افادے کا. پہلا پوائنٹ یہ تھا کہ افادہ ایک نسبتی اصطلاح ہے. احساسی اصطلاح تھا، یہاں ہم نے نسبتی کو پہلے لے لیا. افادہ ایک نسبتی اصطلاح ہے، یہ ایک ریلیٹیو کانسیپٹ ہے. ریلیٹیو کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز سے تعلق رکھنا. مطلب افادہ جو ہے وہ مختلف الگ الگ چیزوں سے تعلق رکھتا ہے. اب آپ دیکھیں گے کہ آپ کے اسکرین پر 3 پوائنٹ لکھے ہوئے ہیں: پرسن فرد یا شخص، ٹائم یعنی وقت، پلیس یعنی مقام. مطلب یہ کہ افادے کا تعلق ان 3 چیزوں سے ہوتا ہے، افادے کا نسبت ان 3 چیزوں سے ہوتی ہے. آئیے دیکھیں کس طریقے سے. پہلا پوائنٹ اس میں بیان کیا گیا ہے کہ افادے کا تعلق کسی فرد یا کسی شخص یا کسی پرسن سے ہوتا ہے. دیکھیے آپ کے اسکرین پر کچھ تصویریں نظر آ رہی ہیں. یہ تصویریں ہیں ایک چھوٹا بچہ جو اسکول کا بیگ لیا ہوا ہے، اس کے بعد بازو میں ایک تھوڑا سا اس سے زیادہ عمر کا بچہ ہے جو ہو سکتا ہے کالج یا اسکول جانے والا ہو. نیچے کی تصویر کے اندر ایک شخص ہے جو شاید کسی کمپنی میں جاب کرتا ہو، کہیں پر نوکری کرتا ہو، اس طریقے سے. اور آخر میں ایک جو تصویر ہے وہ بوڑھے شخص کی. اگر آپ ان چاروں چیزوں کا، ان چاروں افراد کا، ان چاروں لوگوں کا، ان چاروں پرسنس کا اگر تجزیہ کریں تو آپ کو ایک بات سمجھ میں آئے گی. اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ جو ہے وہ کوئی کھلونا کسی بوڑھے شخص کو دے دیا جائے تو اس کو وہ کھلونا پسند آئے گا؟ ظاہر سی بات ہے نہیں. لیکن اگر اسی کھلونے کو ہم اس چھوٹے بچے کو دیں گے تو وہ بچہ اس کھلونے کو لے کر خوش بھی ہوگا اور اس سے کھیلے گا. کالج جانے والے کسی طالب علم کو اگر آپ جو ہے وہ پلاسٹک کی بیٹ تھما دیں گے تو اس کے لیے شاید وہ دلچسپی نہیں ہوگی اس میں. لیکن وہی اگر آپ اس کو اسپورٹس کی کچھ اچھی چیزیں، اس کے لیول کے اسپورٹس کی چیزیں، موبائل فون اگر اس کے پاس ہو تو وہ اس کے لیے زیادہ افادیت کا حامل. کمپنی میں کام کرنے والے شخص کے لیے افادیت کی چیزیں کچھ اور ہوتی ہیں. ایک شخص جو بوڑھا ہو گیا ہے، بیمار ہو گیا، وہ آرام پسند ہے، اس کے لیے ویل چیئر میں زیادہ افادیت ہے، اس کے لیے آرام دہ چیزوں میں زیادہ افادیت ہے، نہ کہ ایسی چیزوں میں جن چیزوں کا اس سے کوئی مطلب نہیں. تو آپ دیکھیں گے کہ الگ الگ عمر کے لوگوں کے نزدیک الگ الگ چیزوں میں افادیت زیادہ یا کم ہوتی ہے. تو ہم اس طریقے سے اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی بھی شخص الگ الگ چیزوں میں اس کے لیے افادیت الگ الگ ہوتی ہے. دوسرا پوائنٹ اس میں بیان کیا گیا ہے کہ وقت کے لحاظ سے افادیت، یعنی افادیت کا تعلق، افادے کا تعلق وقت کے. جیسے ابھی برسات کا موسم ختم ہوا، برسات کے موسم میں چھتری اور رین کوٹ میں زیادہ افادیت ہے. ہم چھتری اور رین کوٹ کا استعمال سردیوں میں یا گرمیوں میں نہیں کرتے. اسی طریقے سے سویٹر، جیکٹ اور شال، اس کا استعمال ہم بارش یا گرمی کے موسم میں نہیں کرتے. تو وقت کے بدلنے پر چیزوں کی افادیت میں کمی یا زیادتی آتی ہے. برسات کے موسم میں چھتری اور رین کوٹ کی افادیت بڑھ جاتی ہے، سردی کے موسم میں سویٹر اور رین کوٹ کی افادیت بڑھ جاتی ہے. وہی چھتری کی افادیت گرمی یا سردی کے موسم میں کم ہو جائے گی. تو موسم بدلنے پر وقت میں تبدیلی کی بنا پر افادیت میں بھی تبدیلی واقع ہوتی ہے. تیسرا پوائنٹ ہے پلیس، مقام. پلیس یا مقام کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی شے کی جگہ بدلنے پر اس میں افادیت میں تبدیلی آ جاتی ہے. مثال کے طور پر ایک چوک ہے، وہ چوک کی افادیت آپ کے گھر میں شاید اتنی نہ ہو، لیکن اسکول کے کلاس روم میں اس کی افادیت زیادہ ہے. سمندر کے کنارے پڑی ہوئی ایک ریت ہے، وہاں پر اس ریت کا کوئی کام نہیں ہے. سمندر میں، ندی میں، نالے کے اندر وہ ریت ہے، وہاں پر اس کا کوئی کام نہیں ہے. لیکن جب اس ریت کو ندیوں سے، سمندر سے نکالا جاتا ہے اور اس کو کنسٹرکشن سائٹ پر لے کر جاتے ہیں جہاں تعمیر کا کام کیا جاتا ہے، جہاں بلڈنگیں بنائی جاتی ہیں، جب ہم اس کو وہاں پر لے کر جاتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کی افادیت بڑھ جاتی ہے. تو یہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے کہ جگہ کے بدلنے پر، مقام کے بدلنے پر افادیت میں تبدیلی واقع ہوتی ہے. آئیے ہم اس کی جو ایکسپلینیشن ہے کہ
کہ افادیت کا تعلق وقت، مقام اور افراد سے ہوتا ہے. اسے نسبتی تصور اس لیے کہتے ہیں کیونکہ وقت، مقام اور افراد کی تبدیلی کی بنا پر افادیت میں بھی تبدیلی واقع ہوتی ہے. امید ہے آپ کو یہ پوائنٹ سمجھ میں آیا ہوگا. آتے ہیں ہم اپنے نیکسٹ پوائنٹ پر. یہ دوسرا پوائنٹ ہے احساسی اصطلاح. احساس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو محسوس کرنا. کسی چیز کے بارے میں ہم کیا سوچتے ہیں وہ ہمارے لیے احساس ہے. آپ کے اسکرین پر نظر آ رہا ہے ایک ڈاکٹر، اس کے گلے میں ایک اسٹیتھوسکوپ ہے. آپ یہ جانتے ہیں کہ وہ اسٹیتھوسکوپ اگر آپ کو دے دیا جائے تو آپ کے لیے اس میں افادیت شاید نہیں ہے. اس کی افادیت ڈاکٹر کے لیے، کیونکہ ڈاکٹر اس چیز کی اہمیت کو زیادہ بہتر طور پر سمجھتا ہے. دوسری تصویر میں آپ کو ایک ٹیچر نظر آ رہا ہے جو بلیک بورڈ کے اوپر چاک سے کچھ لکھ رہا ہے. یہاں پھر وہی مثال کہ بلیک بورڈ کی افادیت جو ہے، بلیک بورڈ کی افادیت، چاک کی افادیت ایک ٹیچر کے نزدیک زیادہ ہے بنسبت طالب علم یا کسی اور شخص کے. اسی طریقے سے اور بھی بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں. آپ مثالیں ڈھونڈنے کی کوشش کیجئے کہ الگ الگ چیزوں کے تعلق سے ہمارے نزدیک احساس زیادہ ہوتا ہے تو ان میں ہمارے لیے افادیت زیادہ ہوگی. تو افادیت کا تعلق انسانی احساس سے ہے. جو چیز انسان کے لیے زیادہ ضروری ہوگی اس کا مطلب اس چیز میں اس شخص کے لیے افادیت زیادہ ہے، اور جس چیز کی ہمارے لیے ضرورت کم ہوگی اس کا مطلب اس میں افادیت ہمارے لیے کم. یہ ایک بڑا امپورٹنٹ اور دلچسپ پوائنٹ ہے کہ افادہ اخلاقی طور پر غیر جانبدار ہوتا ہے. اخلاقی طور پر غیر جانبدار ہونے کا مطلب کیا ہے آپ یہ سمجھیے. دیکھیے آپ کے اسکرین پر دو تصویریں نظر آ رہی ہیں. دونوں تصویروں میں ایک چیز کامن ہے، وہ ہے چاقو. ایک تصویر کے اندر ایک شخص چاقو سے سبزیاں کاٹ رہا ہے اور دوسری تصویر میں ایک شخص چاقو پر لگا ہوا خون پوچھ رہا ہے. آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے یہ بات کیا ہے؟ یہاں پر یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ چاقو میں افادیت موجود ہے، چاقو میں یوٹیلیٹی موجود ہے اور اس کا دونوں استعمال ہو سکتا ہے. اس کا اچھا استعمال یہ ہے کہ ہم اس کی مدد سے سبزیاں کاٹیں، اس کی مدد سے فروٹ کاٹیں، لیکن اس کا غلط استعمال یہ ہے کہ وہ کسی کا خون کرنے کے لیے، کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. یہ ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جو یہاں بیان کیا گیا کہ افادہ معاشیات کا ایک ایسا کانسیپٹ ہے، ایک ایسا تصور ہے جس کا تعلق اس بات سے نہیں ہے کہ وہ چیز اچھی ہے یا بری ہے. اس کا تعلق صرف اس بات سے ہے کہ کیا وہ چیز ضرورت کو پورا کرتی ہے یا نہیں. تو آپ جانتے ہیں کہ چاقو جو ہے وہ دونوں کی ضرورت کو پورا کرتا ہے. چاقو جو ہے وہ سبزیاں کاٹنے کے بھی کام میں آتا ہے اور اسی طریقے سے چاقو جو ہے وہ کسی کا قتل کرنے کے بھی کام میں آتا ہے. تو چاقو کے اندر افادیت موجود ہے، لیکن یہ ہمارے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم اس کو کس طریقے سے استعمال کرتے ہیں. اسی طریقے سے اور بھی چیزیں ہو سکتی ہیں، شراب ہے، تمباکو ہے، گٹکا ہے. ان ساری چیزوں میں انہیں استعمال کرنے والے شخص کے لیے افادیت موجود ہے، لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ چونکہ ان چیزوں کا نقصان ہے اس لیے ان چیزوں کو ہم استعمال نہیں کرتے یا ہمیں استعمال نہیں کرنا چاہیے. لیکن معاشیات کے لحاظ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ ان چیزوں کے اندر افادیت موجود ہے، یعنی ان چیزوں میں بھی یوٹیلیٹی ہے. اسی لیے یہ پوائنٹ بیان کیا گیا جو آپ کے اسکرین پر نظر آ رہا ہے کہ افادہ ایک الگ شے ہے اور فائدہ مند ہونا ایک الگ بات ہے. افادے کا تعلق کسی بھی چیز کی صلاحیت سے ہے، کسی بھی چیز کی وہ صلاحیت جو انسان کی ضرورت کو پورا کرے وہ ہمارے لیے اس کے اندر افادیت پائی جاتی ہے. لیکن وہ فائدہ مند ہوگی ایسا ضروری نہیں. جیسے آپ کے اسکرین پر نظر آ رہی ہے سگریٹ ہے، اس کے علاوہ جو ہے وہ گٹکے کی تصویر نظر آ رہی ہے. مطلب یہ ہے کہ ان چیزوں کے اندر افادیت موجود ہے کیونکہ یہ چیزیں ان کو استعمال کرنے والے شخص کی ضرورت کو پورا کرتی ہیں، لیکن یہ چیزیں نقصان دہ ہیں. لیکن یہ چیزیں انسان کی صحت کے لیے نقصان دہ ہیں، انسان کی صحت اس سے خراب ہوتی ہے. اسی لیے یہ کہا جاتا ہے کہ ہم کو ان چیزوں کا استعمال نہیں کرنا چاہیے. تو شراب، گٹکا، پان، تمباکو، سگریٹ، بیڑی، اس طریقے کی تمام چیزیں، نشہ آور ادویہ، ان چیزوں میں بھلے معاشیات کے لحاظ سے افادیت موجود ہے لیکن یہ چیزیں ہمارے لیے نقصان دہ ہیں
اسی لیے یہ پوائنٹ یہاں بیان کیا گیا ہے کہ افادہ یا افادیت فائدہ مندی یا کسی شے کے فائدہ مند ہونے سے الگ ہے، مختلف ہے. تو اس یوٹیلیٹی ڈیفرس فرام یوزفلنس. تو یہ بات یہاں پر بیان کی گئی ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ جس شے میں انسان کے لیے افادہ موجود ہو وہ فائدہ مند بھی ہو. مثال کے طور پر تمباکو، پان، بیڑی، سگریٹ، گٹکا وغیرہ. اگلا پوائنٹ آپ کے اسکرین پر نظر آ رہا ہے کہ افادہ خوشی کے احساس سے مختلف ہے. خوش ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب ہم کو کوئی چیز حاصل ہو تو ہمارے اندر ایک خوشی کا احساس ہونا چاہیے. مثال کے طور پر اگر آپ کو پیاس لگی ہے، آپ پانی پئیں گے تو آپ خوش ہوں گے، آپ کو خوشی کا احساس ہوگا. آپ کو بھوک لگی ہے یا آپ اگر کوئی کیک یا پیسٹری یا اس طریقے کی جو چیز آپ کو پسند ہے اگر آپ اس کو استعمال کرتے ہیں، کھاتے ہیں، تو ایسی صورت میں آپ کو جو ہے خوشی بھی ملے گی. لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر شے جس میں ہم کو افادیت ملے یا جس میں افادیت موجود ہو اس سے ہم کو خوشی بھی ملے. آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں کہ جیسے کڑوی دوائیں ہیں یا انجیکشن لگانا ہے، انجیکشن میں افادیت موجود ہے، کڑوی دواؤں میں افادیت موجود ہے، کیونکہ اگر ہم بیمار پڑ گئے تو ہم کو ان دواؤں کا استعمال کرنا پڑے گا، تبھی ہم جو اس سے فائدہ ہم کو حاصل ہوگا. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انجیکشن میں، دواؤں میں، کڑوی گولیوں میں، کیپسولز میں ہمارے لیے افادیت تو موجود ہے، لیکن ان کو استعمال کرنے پر ہم کو خوشی ملتی ہے، ایسا بالکل نہیں. تو خوشی ایک الگ احساس ہے اور افادیت جو ہے وہ ایک الگ چیز ہے. تو اس بات کو آپ کو دھیان رکھنا ہے کہ افادہ خوشی کے احساس سے مختلف ہے. اور یہ بات یہاں پر بیان کی گئی ہے کہ کس طریقے سے یہ ضروری نہیں ہے کہ جن چیزوں میں ہمارے لیے افادیت موجود ہو ان چیزوں سے ہمیں خوشی بھی حاصل ہو. اگلا پوائنٹ ہے جو اسی کے نیچے نظر آ رہا ہے آپ کو، افادہ اطمینان سے مختلف ہے، تشفی سے مختلف ہے. دیکھیے، اطمینان یا تشفی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی چیز کو استعمال کرنے کے بعد ہمارے دل میں اس کے بارے میں کیا تصور، کیا احساس آتا ہے، اس احساس کو ہم اطمینان یا تشفی کہتے ہیں. جیسے اگر ہم کو پیاس لگی ہوئی ہو، ہم پانی پیتے ہیں تو ایک وقت کے بعد ہم کو لگتا ہے ہاں ہماری پیاس بجھ گئی. ہم کو بھوک لگی ہے، جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو ایک وقت کے بعد ہم کو یہ لگتا ہے کہ ہاں اب ہماری بھوک مٹ گئی ہے، اب ہم کو مزید کھانے کی ضرورت ہے. تو اس کو اطمینان کہتے ہیں. تو کسی بھی چیز کو استعمال کر لینے کے بعد اس سے جو حاجت ہماری پوری ہوتی ہے، اس پوری ہوئی حاجت کو ہم کہتے ہیں کہ اس سے ہم کو اطمینان، تشفی حاصل ہوئی. جبکہ افادے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس چیز میں موجود صلاحیت جو ہمارا اطمینان کرتی ہے. تو اس لیے یہ بات بیان کی گئی ہے کہ افادہ کسی شے میں موجود صلاحیت کا نام ہے، جبکہ اطمینان انسان کے احساس کا نام ہے جو وہ اس چیز کو حاصل کر لینے کے بعد اپنے اندر موجود پاتا ہے. اگلا ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، تھوڑا سا ٹیکنیکل پوائنٹ ہے یہ، کہ افادے کی پیمائش ایک مفروضہ ہے. جو لفظ مفروضہ یا انگریزی میں اس کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہائپوتھیٹیکل، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کسی بات کو فرض کرنا. اب جیسے مثال کے طور پر اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ آپ یہ بتائیے کہ جب آپ کو پیاس لگی ہوتی ہے اور آپ پانی پیتے ہیں تو آدھا گلاس پانی پینے کے بعد آپ کو کتنا افادہ ملا، اس کے بعد دوسرا گلاس پانی پینے پر کتنا افادہ ہوا، آپ اس کو بیان نہیں کر سکتے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں نے ایک سیب کھایا تو مجھ کو 5 افادہ ملا، دوسرا سیب کھایا تو 10 افادہ ملا. ہم اس کو ایسے بیان نہیں کر سکتے. ہم صرف اس کو محسوس کر سکتے کہ ہاں 1.5 گلاس پانی پینے پر پیاس بجھ گئی، 2 سیب کھانے پر بھوک مٹ گئی، 1 پلیٹ چاول کھانے پر بھوک مٹ گئی، 2 روٹی کھانے پر ہماری تشفی ہو گئی، وغیرہ وغیرہ. لیکن پھر بھی معاشیات میں اس تصور کو سمجھنے کے لیے ہم اس کو فرض کرتے ہیں. یہی بات یہاں پر سمجھائی گئی کہ ہم افادے کو ایک مفروضے کے طور پر دیکھتے ہیں کہ ہم اس کو سمجھنے کے لیے، اس کانسیپٹ کو سمجھنے کے لیے ہم اس کو فرض کرتے ہیں. آگے چل کے جب ہم کل افادہ اور حاشیہ افادے کو دیکھیں گے تو وہاں پر یہ پوائنٹ اور آپ کو سمجھ میں آئے گا. لیکن ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ افادہ کم، زیادہ، مثبت اور منفی یا صفر ہو سکتا ہے. اگلا پوائنٹ آپ کے اسکرین پر ہے، افادہ کثیر مقصدی ہے. آپ کے اسکرین پر تصویریں نظر آ رہی ہیں، ان تصویروں میں 2 بات کامن ہے. اوپر ایک گلاس میں پانی میں شکر یا نمک جو بھی چیز کہیے وہ ڈالی جا رہی ہے جو اس میں گھل جاتی ہے. ہم پانی کے ساتھ شربت بنا سکتے ہیں، پانی میں
नींबू और शक्कर मिलाकर के शरबत के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। पानी को ऐसे ही पी सकते हैं। पानी की मदद से हम अपने घर के कपड़े धोते हैं। खेतों में, बागात में, गार्डन में पानी की मदद से फसलों में पानी दिया जाता है। यानी पानी का कई इस्तेमाल है। तो यही पॉइंट यहाँ पर बयान किया गया है कि यूटिलिटी इज मल्टीपर्पज। अफादा एक कसीर मकसदी है, मतलब जिस चीज़ में यूटिलिटी होती है वो कई काम में इस्तेमाल हो सकते हैं, उनको कई मकसद के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे यहाँ पानी की मिसाल आपके सामने, एक दूसरी मिसाल आपके सामने नीचे नजर आ रही है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, पावर, बिजली। आप देख रहे हैं कि बिजली की मदद से एक मशीन चलाई जा रही है, उस मशीन से मुख्तलिफ किस्म का काम लिया जा रहा है। वही बिजली हमारे घरों में बल्ब को रोशन करती है, पंखे को चलाती है। मतलब इलेक्ट्रिसिटी का कई एक काम है, उसको हम कई मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो हम चीज़ों को बहुत सारे मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं, इसलिए ये कहा जाता है कि अफादा एक कसीर मकसदी चीज़ है। इसमें कई लोगों के लिए और इनको कई मकसद के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये पॉइंट इसमें बयान किया गया। अगला बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अफादा हाजत की शिद्दत पर मुनहसर है। हाजत का मतलब होता है ज़रूरत। हमको किसी भी चीज़ को हासिल करने की कितनी शिद्दत है, कितनी ज़रूरत है, ज़रूरत का एहसास कितना ज़्यादा है, उसको हम उसकी इंटेंसिटी या उसकी शिद्दत कहते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप अभी ये वीडियो देख रहे हैं और मैं इस वीडियो के अंदर आपको मुखातिब कर रहा हूँ, तो आपको ये बात समझ में आएगी कि आप बताइए कि आप में से और मुझ में ज़्यादा प्यास किसको लगी होगी। जाहिर सी बात है कि ज़्यादा प्यास मुझको लगेगी, क्योंकि मैं मुसलसल पिछले 15, 20, 25 मिनट से आपसे बात कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ, जिसकी वजह से ये हो रहा है कि मुझको प्यास की शिद्दत का एहसास बढ़ता जा रहा है। एक वक्त आएगा जब मुझको पानी ज़रूर पीना पड़ेगा, है ना। तो मेरे नज़दीक उस वक्त पानी में अफादा ज़्यादा होगा बनिस्बत आपकी। एक तालिब इल्म जो खेल कर आ रहा है, ग्राउंड में बैठा हुआ है, ग्राउंड के अंदर खेल रहा था, वो जब घर में वापस आता है तो वो पहले पानी पीता है, क्योंकि उसको प्यास बहुत ज़्यादा लगी हुई। तो प्यास या किसी भी शय के अंदर, किसी भी शय में जो अफादा मौजूद होता है, उसका ताल्लुक इंसान की ज़रूरत की शिद्दत से होता है कि इंसान उस चीज़ को कितनी शिद्दत से हासिल करना चाहता है। तो अगर आपको बहुत भूख लगी है तो इसका मतलब अनाज में आपके लिए अफादा ज़्यादा है। इसीलिए बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि आपको भूख लगी होती है तो आप ऐसी भी चीज़ें खाते हैं जिनको आप आम तौर पर आम दिनों में नहीं इस्तेमाल करते, क्योंकि उस वक्त आपके नज़दीक जो है वो एक ही चीज़ होती है कि किसी भी तरीके से मैं अपनी प्यास, अपनी भूख मिटा लूँ। तो अफादे का ताल्लुक हाजत की शिद्दत से होता है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर बयान किया गया है, और मेरा ख्याल है कि ये लास्ट पॉइंट है अफादे की खुसूसियात का, कि अफादा दरअसल मांग की बुनियाद है। मांग का मतलब होता है डिमांड। डिमांड भी माशियात का एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जिसमें इस बात को बयान किया जाता है कि मार्केट में चीज़ों को लोग कीमत अदा करके ख़रीदते हैं और उन चीज़ों की मदद से अपनी ज़रूरत को पूरा करते हैं। आपके स्क्रीन पर देखिए कुछ चीज़ें नज़र आ रही हैं। एक तरफ एक सुपरमार्केट की तस्वीर है जिसमें मुख्तलिफ अलग अलग किस्म की रोज़ाना की ज़रूरियात की चीज़ें हम ख़रीदते हैं। हम बाज़ार से जा कर के अनाज, सब्ज़ियाँ और इस तरीके की दूसरी चीज़ों को ख़रीदते हैं। तमाम चीज़ें हमारी ज़रूरत को पूरा करती हैं। इसका मतलब ये है कि उन तमाम चीज़ों में हमारे लिए अफादियत मौजूद है। दूसरी तस्वीर के अंदर एक शख्स जो है वो दवाओं का इस्तेमाल कर रहा है। तो ये बात यहाँ पर बयान की गई है कि दरअसल मार्केट में उन्हीं चीज़ों की डिमांड होती है, मार्केट में उन्हीं चीज़ों की मांग या तलब होती है जिन चीज़ों को लोग अपनी ज़रूरत के लिए इस्तेमाल करते हैं, जिन चीज़ों को लोग अपनी ज़रूरत के लिए ख़रीदते हैं। इसीलिए ये पॉइंट बयान किया गया है कि अफादा जो है वो मांग की या तलब की बुनियाद है। ये इट इज़ द बेसिस ऑफ डिमांड। तो यहाँ पर ये चीज़ आपके सामने नज़र आई। यहाँ पर हमारे अफादे के ये 10 पॉइंट कंप्लीट हुए। आप जो है वो तमाम पॉइंट को एक साथ पहली स्लाइड पर भी देख सकते हैं। और यहाँ पर देखिए कि इस जितना पोर्शन अभी मैंने आपको कवर किया है उसकी बुनियाद पर जो सवालात आपसे पूछे जा सकते हैं वो सवालात क्या हैं। एक सवाल आ सकता है अफादियत की मुख्तलिफ खुसूसियात बयान कीजिए। यानी अफादियत की ये जो 10 पॉइंट हैं उनको बयान करने के लिए आ सकता है, आमतौर पर 4 मार्क्स के लिए, और
मार्च 2020 के पेपर के अंदर ये सवाल पूछा भी गया है और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है इस चैप्टर में से जो पूछा जाता है कि राइट डाउन द फीचर्स ऑफ यूटिलिटी, एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ यूटिलिटी। तो ये 4 मार्क्स का आसान सा क्वेश्चन है, 10 पॉइंट दिए हुए हैं। 4 मार्क्स के लिए आपको 10 की 10 पॉइंट लिखने की जरूरत नहीं है, आप 4, 5 या 6 पॉइंट भी लिखेंगे तो भी आपको मुकम्मल मार्क्स इस पर मिल जाते हैं। दूसरा, इस पूरे पोर्शन में से जो सवाल पूछा जाता है वो 2 मार्क्स के लिए अलग अलग सवाल पूछा जाता है। वो सवाल है वजूहात बयान करने का 2 मार्क्स का सवाल। जैसे एक सवाल पूछा जा सकता है कि अफादे का अखलाक से कोई ताल्लुक नहीं है। अब इसका पॉइंट आप ये बयान कर सकते हैं, हमने दूसरी या तीसरी स्लाइड में ये देखा था कि यूटिलिटी इज़ एथिकली न्यूट्रल, अफादा अखलाक से मुख्तलिफ है या अफादा गैर जानिबदार है, अखलाकी तौर पर ये गैर जानिबदार है। हमने ये पॉइंट देखा था। मतलब ऐसी चीज़ें जो इंसान को नुकसान भी पहुंचा सकती हैं उनमें अफादियत हो सकती है, लेकिन हो सकता है कि अखलाकी तौर पर वो दुरुस्त ना हो। जैसे शराब पीना, जैसे चाकू का इस्तेमाल, चाकू सब्जियां काटने के लिए इस्तेमाल होता है लेकिन खून करने के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है, या किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अफादा एक अलग चीज़ है, एक अलग कॉन्सेप्ट है, और उस अखलाक या किसी चीज़ का अच्छा पहलू वो एक अलग चीज़ है। इसी तरीके से अफादा खुशी के एहसास से मुख्तलिफ है। कड़वी दवाओं की एग्जाम्पल हमने ली थी कि जब हम इंजेक्शन लगाते हैं या कड़वी दवाओं का इस्तेमाल करते हैं तो ये ज़रूरी नहीं है कि उन दवाओं से हमको खुशी भी मिले या उनका इस्तेमाल करने पर हमको खुशी भी हासिल हो। इसी तरीके से अफादा और सूदमंदी जो है वो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। तो अफादा एक अलग चीज़ है और किसी चीज़ का फ़ायदेमंद होना एक अलग चीज़ है, इन दोनों में फ़र्क होता है। तो जिस चीज़ में अफादा मौजूद है ये ज़रूरी नहीं है कि उस चीज़ में वो चीज़ हमारे लिए फ़ायदेमंद भी हो। तो फ़ायदेमंदी और अफादियत दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। जैसे मिसाल के तौर पर सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू, गुटखा, पान, इन चीज़ों में अफादियत है क्योंकि ये ज़रूरत को पूरा करती है। जो शख्स सिगरेट पीने का आदी है उसके लिए सिगरेट में अफादियत है क्योंकि वो उसकी ज़रूरत को पूरा करती है, लेकिन वो चीज़ उसके लिए सूदमंद नहीं है, फ़ायदेमंद नहीं है, वो चीज़ उसके लिए नुकसानदेह है। तो यहाँ पर ये पॉइंट इतने अफादियत या अफादे की खुसूसियात के ये पॉइंट बयान किए गए हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।